میں بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جناب سید کاظم علی شاہ صاحب گولڑوی سبز باری۔ آپ سابق ڈائریکٹر اور خطیب ہیں جامعہ رحمانیہ کراچی کے اور موجودہ لاہور میں منہاج اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں۔ ہم ان کو ٹوبا ٹیکسن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے اعتماد ہے کہ ان کے استقبال کے لیے ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب محترم سید کاظم علی شاہ صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا مولانا محمد رسول النبی الامین المکین۔ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں وہ اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر کو شائع فتور۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز محترم حضرت والا شان حضرت علامہ قاری محمد افضل صاحب خطیب جامع مسجد اعظم، جناب محترم ڈاکٹر طاہر اقبال صاحب، جناب محترم خالد عبدالحفیظ بھٹا صاحب، جناب محترم محمد رمضان قادری صاحب، جملہ شرکاء مجلس، اللہ رب العزت کا بے حد لطف و احسان ہے جس کے فضل و احسان سے ہم سب یہاں ذکر الہی کے لیے اور اللہ رب العزت کے محبوب بندے کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو سراپا ہمت گوش ہو کے آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھے ہیں اور پھر یہ ہے کہ محفل ذکر امام علی مقام و شہداء کربلا ایصال ثواب محترم ڈاکٹر شبیر احمد صاحب، اسی نسبت سے ہم بیٹھے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اس کی تھوڑی کم کرنا، وقت کافی کم ہو چکا، زیادہ ہو چکا ہے، اور دوست احباب سے میں گزارش کروں گا جو بہت دور بیٹھے ہیں وہ اس طرف آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ گیا۔ ظاہر ہے میں آپ سے مخاطب ہوں گا، بچے کسی بات کو سمجھیں گے کسی کو نہیں سمجھیں گے، اور آپ آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں، سامنے آ جائیں، قاری صاحب ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں۔ اکثر مساجد میں جمعے پہ بھی یہ ہوتا ہے
کوئی ادھر بیٹھ جاتا ہے، کوئی سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے، سامنے بالکل خالی ہوتا ہے۔ آپ بھی تھوڑا اس طرف اگر آ جائیں، ادھر سامنے آ جائیں، میری ریکویسٹ سے ہی آ جائیں آپ۔ تو حاضرین محترم، آج کی یہ بابرکت مجلس اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے اور ان کی عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو کوشش کروں گا کہ آپ سے براہ راست یہ خطاب ہو جائے اور وداؤٹ اینی پریمبل۔ بقیہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ ارد گرد آپ دیکھتے ہیں، اس طرح کا نہ مجھے وہ آتے ہیں طریقہ کار، ادھر سے شروع ہونا، 2 حدیثیں بیان کر کے امام عالی مقام کی نکل کسی اور طرف جانا، یہ مجھے کام نہیں آتے۔ جس موضوع پہ میں شروع کر رہا ہوں اسی پہ اس کا اختتام کروں گا۔ یہ میرا اس قوم میں دوسرا خطاب ہے، ڈاکٹر صاحب کی گل خانی پہ بھی خطاب ہوا تھا، تو ڈر لگتا ہے یہاں ممبر پہ بیٹھ کے سوائے قرآن و حدیث کی کوئی بات کرنے سے، مگر سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم، آج ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے۔ ہمارا کوئی احسان نہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے بقیہ جو کربلا میں شہید ہوئے ان پر، یہ آنے نہ وہ ہمارے محتاج ہیں۔ ہم نسل در نسل ایک بچہ قیامت تک کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے احسان ہے۔ قیامت تک کے لیے ایک فرد ان کا احسان ہے کہ عظیم قربانی کے ذریعے ہمیں دین کی اخلاقی روحانی اقدار کو ہم تک پہنچا دیا۔ اور پھر یہ میں بات کروں تاریخ اسلام، اور جب تاریخ نہیں شروع ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ملتی نہیں تاریخ، اس کا کوئی ذکر نہیں آتا یا کسی طرح مرتب نہیں ہو سکی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک ایسی کوئی قربانی نہیں ہے جتنی بڑی امام عالی مقام نے قربانی دے دی ہے، جتنی بڑی قربانی دے دی ہے۔ اور پھر یہ جو آل رسول کے ساتھ کیا امت نے، بدبخت یزید اور یزیدیوں نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسول کے میں سے کسی ایک کے گھرانے کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوئی، کسی ایک گھرانے کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام کو وقت بھی تھوڑا گزرا بھی اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، جو کچھ ظلم جبر استحصال جو کچھ ذبح کیا گیا میدان کربلا کو، آل رسول کو، حضور کی نسبتوں کو، حضور کی قرابت کو، کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایک بھی، آج تک آقا علیہ السلام تک کسی ایک نبی کے خانوادے کے ساتھ ایسا نہیں ہے، کسی ایک نبی کے خانوادے کے ساتھ نہیں، جو کچھ حضور کے گھرانے کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ظلم جبر
اور جتنی بڑی پھر قربانی جبر ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، قربانی بھی اتنی ہی بڑی دینی پڑتی ہے۔ قربانی بھی آپ بہت دور بیٹھے ہیں اور شرارتیں کر رہے ہیں پیچھے، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ آپ کر رہے ہیں، آپ ادھر آ جائیں، سامنے آ کے بیٹھ جائیں۔ تو جتنی بڑی کاز ہو، جتنا بڑا کام ہو، اتنی بڑی ہی قربانی اور ہستی کو لایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ہر کوئی یزید کی بیعت کر رہا ہے، اگر نہ کی تو 2-4 لوگ ہوں گے، اور امام عالی مقام سے بارہا تقاضا کیا گیا، برسر منبر اور ببانگ دہل آپ نے کہا میں نہیں بیعت کروں گا، اس لیے یہ وہ ہاتھ ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آیا ہے، اور تو پلید ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدبخت ہے، کبھی حسین کا ہاتھ ایسے شخص میں نہیں آ سکتا، اور نہ میں اس کی بیعت کروں گا۔ تو کسی نے کہا کہ جی جب باقی لوگوں نے کر لی، ہر کوئی اس درجے کا نہیں ہوتا، تو امام حسین نے کیوں کی؟ تو ایک مورخ نے کہا، مصنف نے، کہ سوال یہ ہے کہ جب حسین نے زبان مصطفیٰ چوسنے والے نے نہیں بیعت کی تھی تو بقیہ نے کیوں کی؟ مگر یہ رخصت کا اور عزیمت کے 2 راستے ہیں جن میں اجازت ہے، مگر درجہ رتبہ ہمیشہ عزیمت والوں کا ہوتا ہے۔ امر وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنا تن بھی، من بھی، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دے اور مسئلے حق کا شکار نہ ہو، اس کو تاریخ یاد کرتی ہے، وہ امر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب یاد کیجئے جب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُمْ، وہ پورے اترے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہر مصیبت میں، مشکل میں، امتحان میں، جتنا بڑا بھی امتحان آیا، اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سند مل گئی کامیابی کی ابراہیم علیہ السلام، اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد صلے کے طور پہ اللہ رب العزت نے فرمایا، پورے اترے ہو، قال انی جاعلک للناس اماما، اب تم پورے اترے ہو، اب ہم تمہیں انسانیت کا امام بنا رہے ہیں۔ اب انسانیت، جاعلک للناس اماما، اب ہم انسانیت کا تمہیں امام بنا رہے ہیں۔ نبی لجپال ہوتا ہے، ساتھ کہا قال ومن ذریتی، میری نسل، میری اولاد میں سے بھی بنا دینا۔ امام بنا رہے ہیں تمہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کر دی، میری ذریت اور میری نسل میں سے بھی بنا دینا۔ کہا قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کسی ظالم کو وعدہ، میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا کسی ظالم کو۔ پتہ چلا امام عادل بھی ہوتا ہے، امام مظلوم بھی ہوتا ہے، امام ظالم نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جب مزدوری دے رہے ہیں اللہ رب العزت، تو ساتھ اپنی ذریت میں امامت کا بھی مانگ لیا۔ رب نے کہا دعائے ابراہیم، دعائے نبی قبول ہوتی ہے، فرمایا
ظالم کو یہ وعدہ نہیں ظالم کے ساتھ. اب امامت نے چلنا ہے. امام ظالم نہیں ہوتا، امام عادل ہوتا ہے، امام مظلوم ہوتا ہے، اور امام وفا والا ہوتا ہے. امام قربانی کرتا ہے، اللہ کے لیے تن من دم سب کچھ قربان کرتا ہے، وہ کرتا ہے. امامت نے بھی چلنا ہے، چلتے رہنا ہے. تو اب امامت کو چلانے کے لیے ضروری تھا کہ ایسا جوڑا تلاش کیا جائے، ایسے نفوس کو تلاش کیا جائے جن میں سے پھر آگے امام اور امامت جنم لیتی رہے. اب سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جب آپ سن بلوغت کو پہنچی تو لوگ صحابہ رشتے کے لیے پیغام بھیجتے رہے. آقا علیہ السلام ایک ہی جواب دیتے رہے کہ میری فاطمہ کی شادی کا فیصلہ رب کائنات نے کرنا ہے، رب کائنات نے کرنا ہے. یہی جواب دیتے رہے. اور جب جوڑ آ گیا ان کو صحابہ نے بھیجا آپ بھی جائیں. کہا شرم آتی ہے، چلے پھر کہا آ گئے. آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے ہیں. اب نبشنا سے کائنات مصطفیٰ تو جان رہے ہیں اللہ علی میرے پاس کیوں آ رہا ہے. پوچھا علی کس لیے آئے ہو؟ تو شرماتے ہوئے کہا، فرمایا ہاں علی تمہیں مبارک ہو، ابھی جبریل آیا تھا، اللہ رب العزت نے میسج بھیجا ہے کہ ادھر تیرا نکاح کر دیا گیا آسمانی کائنات میں. اے مصطفیٰ علی اور فاطمہ کا زمینی کائنات میں بھی نکاح کر. سبحان اللہ. اب امامت نے چلنا ہے، اب امامت نے چلنا ہے. اب دولہا اللہ کے گھر کا ہے، کعبہ میں ولادت ہوتی ہے، سیدہ کائنات کی مصطفیٰ کے گھر میں ولادت ہوتی ہے. دولہا خدا کے گھر کا اور دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے. اور پھر دولہا ولایت کا، شجاعت کا، علم کا، حکمت کا وہ پیکر ہے، اور دوسری طرف سیدہ کائنات عصمت و طہارت کی پیکر ہے. اب دونوں کو جوڑا اور جوڑ کے کہا ہم نے جوڑ دیا ہے آسمانی کائنات میں. مصطفیٰ اب سب صحابہ کو بلا کے ادھر اعلان کر دو اور ادھر نکاح پڑھ دو، ادھر بھی ہو گیا، ادھر بھی نکاح کر دو علی و فاطمہ کا. سبحان اللہ. علی و فاطمہ کا نکاح ادھر بھی کر دو. اب امامت نے چلنا ہے. امام مصلحت کا نہیں شکار ہوتا، امام جان کی پرواہ نہیں کرتا. امام دیکھتا ہے اللہ کے دین کو میری کتنی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے. جس چیز کی ضرورت ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے تن بھی پیش کرتا ہے اور من بھی پیش کر دیتا ہے. من بھی پیش کر دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی اللہ رب العزت نے امام حسن دیے. آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا نام رکھا ہے علی؟ عرض کیا آقا حرب رکھا ہے. فرمایا حرب نہیں ہے، یہ تو حسن ہے، یہ تو حسن ہے. اور جب امام حسین پیدا ہوئے تو پوچھے علی کیا رکھا ہے؟ حرب رکھا ہے. فرمایا حرب نہیں ہے بلکہ یہ تو حسین ہے، یہ تو حسین ہے. اب نہ پہلے محمد تھا، وہ نام بھی ادھر سے آیا تھا، اللہ کی حمد کے پردے میں رہتا تھا. محمد حمد سے ہے
کا ہے، حسن بھی جنت کا ہے اور حسین بھی جنت کا ہے۔ حسن یہ مشتق ہے، یہ حسنہ ہے، اس سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے بہترین انجام، شہادت ہے اس کا معنی۔ اور محمد حمد کے پردوں میں تھا، ادھر سے عبد المطلب کو دیا گیا، اور حسن و حسین حسن خدا کے پردوں میں تھے، ادھر اللہ نے اٹھا کے مصطفیٰ کو عطا کر دیا، آقا علیہ السلام کو عطا کر دیے۔ اب یہ تھا کہ دو، ویسے تو جو نام بھی ہوتا ہم وہی کہتے رہتے، اسی سے محبت کرتے رہتے، نام بدلا تو آقا نے بتا دیا، اور حکمت سے خالی نبی کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ حضور تو ان کی شہادت بھی دیکھ رہے تھے، اس لیے جو اللہ نے عطا کر دیا وہ نام رکھا ہے، بدل کے نام حسین و حسن کر دیا ہے، حسین و حسن کر دیا ہے۔ تو اس لیے بڑی قربانی ان سے لینی ہے، بڑی قربانی لینی ہے، بڑا انہوں نے اثار و وفا کرنا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے ان کو بڑے مقصد کے لیے تیار کرنا تھا، ان کے فضائل ان کے سامنے برسر منبر برملا بیان فرما دیا۔ کبھی پشت پہ سوار کرتے، کبھی آپ کندھوں پہ سوار کرتے، کبھی صحابہ کے سامنے حضور علیہ السلام زبان چساتے، کبھی گردن چومتے، کبھی ماتھا چومتے، کبھی سجدے لمبے ہوتے ہیں، اپنی محبت کا حضور حق ادا کر رہے ہیں، محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، سجدے لمبے ہوتے تو نبی کا کوئی عمل مرضی خدا کے بغیر نہیں ہوتا، بغیر نہیں ہوتا۔ تو ان کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اصلاً شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن، یہ شہادت حسن و حسین نہیں تھی، اصلاً یہ شہادت مصطفیٰ تھی، شہادت مصطفیٰ تھی۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام کا ایک سیرت کا باب جس میں شہادت نہیں تھی شروع ہو گئی، خیبر میں شروع ہوئی، احد میں شروع ہوئی بڑی شہادت، اور چھوٹی خیبر میں زہر دیا گیا، احد میں دندان مبارک شہید ہوئی، شروع ہو گئی، مگر تکمیل جا کے حسن و حسین پہ اس پہ ہوئی۔ آقا علیہ السلام اس لیے سجدے لمبے کر رہے ہیں کہ یہ شہادت مصطفیٰ کے سیرت کے باب کو انہوں نے مکمل کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، شہادت مصطفیٰ علیہ السلام کے باب۔ اس لیے یہ شہادت اتنی شہرت بھی پا گئی، اتنی پاپولر بھی ہو گئی، اور اتنا اس کا چرچا بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ برفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر تیری خاطر بلند کر دیا ہے۔ یہ شہادت مصطفیٰ کی تھی، اس لیے اس کا چرچا بڑھتا گیا، بڑھتا جائے گا۔ کیوں؟ مصطفیٰ کریم کی شدید خواہش ہے کہ میں مولا تیرے راستے میں لڑوں، جہاد کروں، شہید ہو جاؤں، پھر روح پڑھتے جہاد کروں، شہید ہو جاؤں، پھر روح پڑھتے جہاد کروں، شہید ہو جاؤں، بار بار روح پڑھتے اور شہید ہو جاؤں تیرے راستے میں، یہ میں پسند کرتا ہوں۔ دعائے نبی، دعائے مصطفیٰ کبھی رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ شہادت میں آرزو ہے، آقا کی آرزو ہے شہادت کے لیے، تو یہ آرزو اور خواہش کا پایا جانا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ شخص عمل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ شہادت مصطفیٰ ہونی تھی اور اس کے لیے لایا بھی اپنوں کو گیا۔ اگر کسی صحابی کے بیٹے کو لایا جائے، کوئی اور آتا، مصطفیٰ پر احسان ہوتا،
یہ احسان نہیں ہوتا. اس لیے ایک شہادت کے لیے حسن کو لایا گیا اور بڑی شہادت کے لیے حسین کو لایا گیا. اور آقا علیہ السلام اس لیے صحابہ کرام کو برملا فرما رہے ہیں, اہمیت بتا رہے ہیں کہ اگر ان سے محبت کرو گے میرے ساتھ محبت کرو گے, ان سے پیار کرو گے میرے ساتھ پیار کرو گے, ان کو دیکھو گے پیار کرو گے, ان سے محبت کرو گے تو فرمایا ان کے آئینے میں محبت ان سے کرو گے, ان کے آئینے میں تمہیں میرا چہرہ نظر آئے, ان کی محبت میں میری نظر آئے, ان کی محبت میں میری محبت نظر آئے, ان کے چہرے میں میں محمد کا چہرہ نظر آئے. یہ تم کرتے رہنا تو فرمایا ان تمسکتم بھی لن تضلوا بعدی, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ کرتے رہنا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو آقا علیہ السلام کبھی گھر میں آقا پشت پہ سوار کرتے ہیں, کبھی صحابہ کے سامنے کندھوں پہ سوار کرتے ہیں, کبھی آقا ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا لیے کبھی آقا منبر سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جمعے میں, اٹھاتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں, کبھی سجدے لمبے ہوتے ہیں, کبھی آقا فرماتے من احب الحسن والحسین احبنی فقد احب اللہ, من ابغض الحسن والحسین ابغضنی فقد ابغض اللہ. جو ان سے پیار کرے میں محمد سے پیار کرے, جو مجھ سے محبت کرے اس نے خدا کے ساتھ محبت کی ہے, جو ان سے بغض کرے اس نے مجھ سے بغض کیا, جس نے مجھ سے بغض کیا اس نے خدا کے ساتھ بغض رکھا. یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں, یہ صحابہ کو بتا رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ انفرادیت دیکھیں, ان کی حسن و حسین کی انفرادیت دیکھیں. توجہ سے سنیں یار, ادھر کچھ نہیں, ادھر آ جائیں, اسی لیے تو کہا تھا سامنے آ جائیں, مگر آپ بھی تھوڑا سخت لوگ ہیں. اچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے محبت جس نے کی اس نے خدا سے محبت کی. ان کی محبت میری محبت خدا سے محبت ہے. اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. آقا علیہ السلام نے جا رہے ہیں راستے میں, صحابہ کرام ساتھ ہیں, امام حسین کو کھیلتے دیکھا تو اس کی طرف چل پڑے, امام حسین کی طرف. وہ آگے دوڑ رہے ہیں, کائنات کا دولہا پیچھے دوڑ رہا ہے, اور دور جا کے ان کو پکڑ کے سینے سے لگا کے چوما, بوسہ دیا, اور ساتھ فرمایا باری تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. مولا تو ان سے محبت کر, تو ان سے محبت کر, تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے. تو یہ آقا علیہ السلام سب کو بتا رہے ہیں. آقا نے فرمایا صحابہ اللہ رب العزت نے جنت کو زینت بخشی ہے حسن و حسین کے ساتھ. صحابہ اللہ رب العزت نے جنت میں 2 ستون بنا دیے ہیں. آقا کون سے؟ ایک حسن ستون ہے, ایک حسین ستون ہے. صحابہ میرے لیے دعا کیا کرو وسیلے کی. عرض کی یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت میں ایک مقام ہے, اس کے لیے میرے لیے دعا کیا کرو. عرض کی آقا وہاں آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ آقا نے فرمایا ایک علی ہوگا, ایک فاطمہ ہوگی, ایک حسن ہوگا, ایک میرے ساتھ حسین ہوگا. پھر حضرت علی شکایت کرتے ہیں کہ یہ قریش منہ بناتے ہیں جب قریب جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تم خوش نہیں ہو؟ جنت میں جو 4 میرے ساتھ جائیں گے ان میں سے ایک سب سے پہلے تو بھی ہوگا. ایک تو ہوگا, ایک فاطمہ ہوگی, ایک حسن ہوگا, ایک حسین ہوگا. سب کے سامنے آقا علیہ السلام برملا فرما رہے ہیں, سب کے سامنے فرما رہے ہیں کہ سب کو پتا چل جائے کہ حسن و حسین کس درجے والے ہیں.
اللہ رب العزت ہر کسی کے لیے کہتا ہے عمل صالح کرو، نیکی کرو، تقوی کرو، عبادت کرو، زہد و ورع کرو، شہید ہوگے سفارش کر کے 100 کو بخشوا لو گے، اگر حافظ قرآن ہوگے تو 10 کو بخشوا لو گے، ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ عمل صالح کرو گے، نماز روزہ کرو گے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرو گے، یہ درجہ ہوگا، اتنی آپ کو اجر دوں گا، اتنے گناہ اجر دوں گا، مگر کرو گے تو اجر دوں گا، ثواب دوں گا، یہ کرو گے تو یہ کچھ ملے گا۔ مگر حسین کا درجہ ایسا ہے اور اتنا بڑا درجہ ہے، حسین کو جنت کا نہیں کہا، ابھی ان پر کوئی چیز لاگو نہیں ہوتی، نہ وہ بلوغت کو پہنچے ہیں، ابھی 5 3 سال یا 6 سال کے ہیں، ہر کسی کے لیے ضابطہ الگ ہے۔ جب حسن و حسین کی باری آتی ہے تو ضابطہ الگ ہے۔ کیا کہا؟ ابھی 3 4 سال کے ہیں، ابھی تو نیکی کا سلسلہ نہیں شروع ہوا، ابھی گناہ کا سلسلہ نہیں شروع ہوا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن تو جنت کا سردار ہے، حسین تو بھی جنت کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی؟ بھئی آپ کوئی عمل کریں گے بالغ ہونے کے بعد تو لکھا جائے گا، نیکی کریں گے تب بھی، برائی کریں گے تب بھی۔ بولو ذرا، بولنے دی عادت نہیں لگتی میں نے کہا، سبحان اللہ، بولنے دی عادت نہیں لگتی۔ سبحان اللہ۔ آپ کا عمل شروع ہوتا ہے بلوغت سے، لکھا جاتا ہے بلوغت میں، گناہ ہو یا اچھا کام ہو، نیکی ہو، بلوغت پہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عمل کرو تو یہ کچھ مل جائے گا۔ امام حسن و حسین نے تو ابھی کوئی عمل بھی نہیں کیا، ابھی کوئی عمل نہیں کیا۔ بتا دو مجھے 3 سال کا بچہ کیا عمل کرے گا؟ بتا دیں۔ 5 سال 4 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ جب آقا کا وصال ہوا کتنی عمر تھی؟ 5 7 سال ہوگی عمر، ابھی کچھ نہیں کیا۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے اور زبان وحی والی زبان سے یہ کہا جا رہا ہے حسن تو بھی سردار، حسین تو بھی سردار ہے۔ اب سردار کی مرضی کے بغیر کو جنت میں چلا جائے گا، ورنہ اگر ان کی مرضی کے بغیر جائے اپنی مرضی سے تو پھر تو اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی، اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ سردار بھی ہے، منمانی بھی لوگ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ فرمایا تو بھی سردار، جنت کے جوانوں کا سردار، اور حسن و حسین تم دونوں جنت کے سردار ہو، جوانوں کے۔ جو جنت میں جائے گا جوان ہو کے جائے گا، جدھر جنت میں جوان ہو کے کوئی جائے گا حسن و حسین سردار ہوں گے، وہاں سردار ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، حسن بھی میرا بیٹا، حسین بھی میرا بیٹا، علی یہ میرے بیٹے ہیں۔ اب زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، سلبی بیٹے نہیں ہیں، سلبی بیٹے نہیں ہیں، نواسے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، آقا نے فرمایا ہر کسی کی نسل باپ دادا سے چلتی ہے، باپ دادا سے۔ میری ذریت کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا ہے، میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا سلسلہ۔ یہ ساری باتیں میں نے کر لی آپ کے ساتھ کہ یہ آقا علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں، بار بار ان کی محبت کا بتا رہے ہیں، ان کی مودت کا بتا رہے ہیں، ان سے پیار کرو، یہ حضور بتا رہے ہیں، ان سے پیار کرو۔ اور پھر ادھر جاتے ہیں، آیت مباہلہ کی طرف جاتے ہیں۔ عیسائی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، وہ نہ مانے، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، حضور نفی کرتے رہے، وہ کہتے رہے اللہ کا بیٹا، حضور دلائل دیتے رہے، وہ کہتے اللہ کا بیٹا۔ مقام حسین بیان کر رہا، سنیں ذرا، وہ کہتے اللہ کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام آقا تلین دلائل دیتے بیٹا نہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہے، بیٹا نہیں، وہ نہ مانے۔ قرآن مجید نے کہا محبوب
ان کو کہو مباہلے کے لیے آ جاؤ. وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اگر ان چار کو ادھر دیکھو گے تو مصطفیٰ کے ساتھ، اگر کمری میں دیکھو گے مصطفیٰ کے ساتھ، یہ چار مباہلہ میں دیکھو گے یہ چار جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، تو یہ چار ساتھ جائیں گے. آیت فتردہ میں دیکھو، مباہلہ میں دیکھو، حدیث ثقلین میں دیکھو، تو یہ چار ساتھ ہیں. مصطفیٰ کے ساتھ چار لگے تو 5 تن بن گئے، 5 تن بن گئے. اللہ جل مجدہ نے فرمایا محبوب ان سے کہو تم بھی لے آؤ، تم بھی بلا لو اپنے بیٹوں کو، ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو. باری تعالیٰ سیغہ جمع کا استعمال کر رہے ہو، اور محبوب تیرے محبوب کا تو سلبی بیٹا ہی نہیں ہے، بیٹا تو سلبی ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ تیرے محبوب کے نواسے جن کو تو بیٹا کہتا ہے، رب کو بھی پتا ہے دو ہے، سیغہ جمع کا رہا ہے. تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، ہم اپنے کو لے آتے ہیں. اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئے. نساء کہا عورتوں کو لے آؤ، وہی عورت بھی ہو سکتی تھی، مگر باری تعالیٰ تیرے پاس تو سب کچھ ہے، الفاظ بھی، معنی بھی، ڈکشنری بھی، ہر چیز ہے. پھر یہ ابنا کیوں کہا؟ تیرے مصطفیٰ کے سلبی بیٹے نہیں ہیں، یہ سلبی بیٹے نہیں ہیں، یہ تو سلبی بیٹے علی کے ہیں. تو ان کو بیٹے کہہ رہا ہے. فرمایا ہاں مصطفیٰ نے ان کو بیٹا کہا تھا، تو کوئی کل آنے والا یہ کہہ دیتا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے، ان کا حافظہ کمزور تھا، یہ بات ہوئی نہیں تھی، یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ بخاری میں نہیں آئی، یہ مسلم میں نہیں آئی. میں نہیں مانتا. مصطفیٰ اب کسی کی جرت رہی ہے انکار کر دے. میں کہہ رہا ہوں حسن بھی تیرا بیٹا، حسین بھی تیرا بیٹا ہے، حسن بھی تیرا بیٹا، حسین بھی تیرا بیٹا. باری تعالیٰ تو نے تو جمع کی بات کی ہے، عربی میں ایک واحد، دو تثنیہ، 3 یا 3 سے زیادہ، وہ جمع. یہ جن کو تو نے بیٹے کہا وہ تو ہے ہی دو. محبوب میں نے جمع کہہ دیا ہے، اب تیرا اختیار ہے، جس کو چاہے ساتھ لے لے. مصطفیٰ نے جب ساتھ لے جانے کا وقت آیا، ادھر انگلی حسن کی پکڑی، ادھر انگلی حسین کی پکڑی. باری تعالیٰ اب تو نے یہ کہا نساء تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے. مقام زہرا بتا رہا ہوں، اب سنو، اپنی عورتوں کو لے آؤ. عورت میں تو مکے کی جس عورت کو چاہتے لے جاتے. نساء عورت کو کہتے ہیں، بنت بیٹی کو کہتے ہیں، یہ تو کہا ہی نہیں رب نے کہا مصطفیٰ ان سے کہو تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ. جمع کا صیغہ ہے، 3 یا 3 سے زیادہ. اپنی عورتوں کو لے کے آؤ. ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں. جب عورتوں کے لے کے جانے کا وقت آیا، مصطفیٰ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، نہ کسی اور خاتون کو لے کے چلے، بلکہ کس کا ہاتھ پڑا؟ اپنی زہرا کا فقط لے کے چل پڑتے ہیں. ارے آؤ، آقا اسلام سے کہا محبوب انفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اپنے آپ کو لاؤ، ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں. جب یہ لانے کا وقت آیا، سیغہ جمع کا تھا، 3 یا 3 سے زیادہ لے جا سکتے تھے، مگر رب نے کہا مصطفیٰ تیری جان تو ایک ہی ہے، اس کو علی کہتے ہیں. مصطفیٰ نے کہا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دموں کا دمی، تیرا جسم میرا جسم ہے اور تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے.
محبوب انفسنا، اپنی جانوں کو لے جاؤ، ان سے بھی کہو اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی جانوں کو لے کے جاتے ہیں۔ جب لے جانے کا وقت آیا، فقط آقا علی شیر خدا کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ کوئی حدیث کا انکار کر دے۔ آقا نے فرمایا الناس من شجر شتیٰ انا ولی من شجر واحدہ، ہر کوئی الگ درختوں سے ہے، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہے۔ کوئی یہ کہہ کہ حدیث ضعیف ہے، اس کے راوی ٹھیک نہیں ہے، رد کر دے۔ محبوب میں کہتا ہوں اپنے نفسوں کو لاؤ تو ساتھ، جس کو تیری مرضی ہے اس کو لے کے چلے جانا۔ مصطفیٰ علی شیر خدا کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، علی شیر خدا کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور پھر علی شیر خدا کو ساتھ لے کے چلے گئے۔ یہ ادھر بھی دکھا دیا، چلتے چلتے حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے بھی دکھا دیا، اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میرے اہل ہیں، اللہم ہؤلاء اہلی وخاصتی، یہ میرے اہل بیت بھی ہیں، یہ میرے خاص بھی ہیں، خاص بھی ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، یہ جب مودت کی باری آئی تو کیا کہا کہ میری قرابت سے مودت کرو۔ صحابہ نے پوچھا من قرابت یا رسول اللہ؟ حضرت ابن عباس نے کہا من قرابت یا رسول اللہ؟ صحابہ نے کہا ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ، جن کی مودت ہم پر واجب ہے، لازم ہے، وہ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا دیکھتے نہیں، وہ علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، زہرا ہے، سبحان اللہ، زہرا ہے۔ اب کوئی اگر بدبختی کر کے خطا پہ کہے، ادھر تو رب مقدم کی بات کرتا ہے، ادھر کوئی ایسی بات کرے تو وہ پھر کدھر جائے گا؟ آپ خود بتا دیں۔ جن سے مقدم کا کہا جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، یہ حدیث پاک 2-4 منٹ میں اس کو انشاءاللہ اختتام تک لے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا اب جب اللہ کہہ رہا ہے، کن کو کہہ رہا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رب مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کہ ان کو کہو میری قرابت سے محبت کرو۔ رب مشورہ نہیں مانگ رہا کہ یہ کیا کریں یا کر لیں تو اچھا ہے، رب جب کہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اب اس آیت کے ذریعے مودت اہل بیت اور مودت مصطفیٰ کی قرابت یہ فرض ہو گئی۔ اب اس کے بغیر کوئی شخص کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ ان کی مودت اور ان کے پیار کے بغیر۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا، یہ جو قرابت رب نے کہا ان کو کہہ دو، تو سب سے پہلے مخاطب تو صحابہ کرام ہیں، ہم تو بعد میں آنے والے مخاطب ہیں، کوئی استثناء نہیں ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے تھے خدا کی قسم مجھے اپنے قرابت سے زیادہ مصطفیٰ کی قرابت عزیز ہے۔ اپنی ان سے کہہ محبوب کہہ میں اجر رسالت پہ کچھ نہیں مانگتا، ان سے پیار کرو، خاص ہیں، ان سے پیار کرو۔ جو ان سے دور چلا گیا وہ رب رسول سے دور چلا گیا، وہ رب رسول سے دور چلا گیا۔ اب مجھے جتنی میں نے گفتگو کی ہے ایمان سے بتائیں، کوئی ان کے بغیر چھٹکارا ہے؟ بولے ذرا، کوئی چھٹکارا ہے کسی کا؟ نکل جائے گا کوئی بندہ؟ اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، ایک میں آئی انی ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کو تو چومتے بھی ہوں، پیار بھی کرتے ہوں۔ اب میرے آقا نے دونوں کو ساتھ بیان کیا، الگ الگ بیان نہیں کیا، الگ الگ بیان ہے، بولتے نہیں میں صرف دیکھتے ہیں، میرے بڑے سکتے ہیں
دو چیزوں کو بیان کیا۔ ثقیل کا معنی ثقل، ثقل، اثقل، یہ سارے لفظ آئے ہیں۔ ثقیلہ یہ لفظ آئے ہیں۔ ثقیل کا معنی بڑی بھاری چیزیں، ثقلین دو بھاری چیزیں تم میں جوڑے جا رہا ہوں، آقا نے فرمایا ان تمسکتم بی لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد اگر دونوں کو تھامے رکھو گے۔ ثقلین یہ عظیم ہیں، یہ بڑی اہمیت والی ہیں، یہ حرمت والی چیزیں ہیں، یہ بڑی عظمت والی چیزیں ہیں، مگر دو کو کہا، کوئی قرآن کو تو چومے مگر دوسرے کو چھوڑ دے تو اس نے ناانصافی کی ہے۔ حضور دونوں کو ملا کے کہہ رہے ہیں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم میں، ان کو پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان تمسکتم بی لن تضلوا بعدی اولہما کتاب اللہ واہل بیت عترتی۔ پھر فرمایا ایک میں کہا سنت، اس میں پھر کہا عترت۔ سنت اور عترت، قرآن اور عترت، قرآن اور سنت، یہ دو چیزوں کا بیان انہوں نے فرمایا، دو چیزوں یہ چھوڑے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان کو پکڑے رکھنا، تھامے رکھنا، یہ عظمت والی ہیں، یہ بڑی چیزیں ہیں، ہدایت آ جاؤ گے، اللہ کی قربت میں آ جاؤ گے، ہدایت میں آ جاؤ گے اگر ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے۔ اگر منہ موڑو گے تو کیا فرمایا من رکب فیہا نجا ومن تخلف عن طریقہ، جو سوار ہو گیا ان میں، یہ کشتی نوح کے مانند ہے، وہ نجات پا گیا، وہ ان سے دور ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ جو ان سے جس نے منہ موڑا، جو ان سے دور ہو گیا۔ اب قرآن تو ثقیل ہے، قرآن تو بھاری ہے، عظمت والی ہے، رفت والی ہے، بلندی والی ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ اہل بیت کے بارے میں پھر کیوں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟ ادھر چھوڑ کے کدھر جاؤ گے بتاؤ مجھے، کدھر جاؤ گے؟ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں من رکب فیہا نجا ومن تخلف عن طریقہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح علیہ السلام کی کشتی کے من مانند ہے۔ اگر کوئی سوار ہو جائے کشتی نوح میں، کشتی محبت اہل بیت میں سوار ہو گیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، سلامتی پا گیا۔ اگر کسی نے منہ موڑا وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے پلے ککھ نہیں بچا۔ جو ان سے الگ ہو گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ جو طرفداری کرتے ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، جنہوں نے مصطفیٰ کے جمنستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کربلا میں سار تن سے جدا کر کے پھر ان کے اوپر لاشوں کے گھوڑے دوڑائے، ان کو کیا، پیسا ان کو۔ اب یہ بتائیں وہ کس درجے میں ہوں گے قیامت کے روز؟ اللہ نص سے قطعی قرآن ہے، ان سے مودت کرو، محبت بھی نہیں کہا، مودت کرو، محبت میں جدائی ہو سکتی ہے، مودت میں کبھی جدائی نہیں ہوتی۔ جس طرح آج ہو مرتے دم تک اس کے ساتھ اسی طرح رہنا پڑتا ہے، سبحان اللہ، مرتے دم تک اسی طرح رہنا پڑتا ہے، کبھی الگ نہ ہونا، میری اہل بیت سے کبھی الگ نہ ہونا، کبھی جدا نہ ہونا، کبھی جدا نہ ہونا۔ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں بھی سوار ہو گیا تھا، اوپر چڑھ گیا تھا جوتی پہاڑ پر، کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ میری اہل بیت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قیامت تک سب کے لیے حکم ہے جو حضور نے فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، آقا
آقا نے فرمایا ان کو تھامے رکھنا، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب، ایک اہل بیت، ایک کتاب ایک سنت۔ سنت کو ضرورت ہوتی ہے پریکٹیکل کی، ماڈل کی، اسوہ کی۔ فرمایا اگر کامل ترین میری سنت کا اسوہ دیکھنا ہو، میرے حسین کو دیکھ لینا، میرے حسین کو دیکھ لینا، کامل ترین اسوہ دیکھنا ہو۔ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اب کسی اور خاندان کو نہیں کہا میں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اور کوئی اور خاندان کا نہیں کہا چھوڑے جا رہا ہوں، بلکہ کہا اپنی اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی آل کو چھوڑے جا رہا ہوں، عزت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ آقا علیہ السلام نے کہ امامت ادھر سے چلنی ہے، اور امام عادل ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا، ظالم نہیں ہوتا، عادل ہوتا ہے۔ تو فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی آل اہل بیت کو کہا وہ چھوڑے جا رہا ہوں، ادھر چھوڑے جا رہا ہوں، کوئی اور کو نہیں کہا۔ ان کو کہا کہ صحابیت میرے تک ہے، میں چلا جاؤں گا صحابی بننا بند ہو جائیں گے، آج تو قیامت تک چلے گی، آخری امام مہدی بھی میری فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہوگا۔ کیوں کہا؟ اس لیے آقا اسلام فرمانا چاہ رہے ہیں علم کا، ولایت کا جو فیضان علی کو عطا کیا یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ علی اور ولایت نے علی کو فاتح کر دیا، علم نے دروازہ بنا دیا، اب یہ علم اسی طرح چلے گا، چلتا رہے گا۔ فرمایا جب تمہیں مسئلہ سمجھ نہ آئے، ادھر والے کہیں یہ مسئلہ ہے، شام والے کہیں یہ سنا تھا، ادھر والے کہیں یہ سنا تھا، فرمایا چپ کر کے کیا کرنا، میری اہل بیت کو تھام لینا، یہ تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اہل بیت کشتی روح کی مانند ہے، جب کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے علی سے پوچھ لینا، علی چلے جائے حسن سے پوچھ لینا، حسن نہ ہو حسین سے پوچھ لینا، اگر وہ بھی نہ ہو زین العابدین سے پوچھ لینا، اگر وہ بھی نہ رہے تو پھر اماموں کے امام جعفر و باقر سے پوچھ لینا، جو تمہاری ضرورت ہوگی یہ پوری کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یہ ضرورت تمہاری پوری کر دیں گے۔ کل امام امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام محمد سارے کے سارے اسی در سے خیرات لیتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے 2 سال امام جعفر کے اگر نہ ملتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، 2 سال نہ ملتے اگر ان کی شاگردی کے ہلاک ہو جاتا۔ سب امام انہی کے شاگرد ہیں، کوئی سائنسدان مسلم ہوا وہ بھی انہی اماموں کے اہل بیت کے اماموں کے شاگرد ہیں۔ اگر کوئی علم چاہتا ہے اپنی ان کے پاس آ جائے، اگر ولایت چاہتا ہے، اگر حکمت و بصیرت چاہتا ہے وہ ان کے میری ضروریت کے پاس آ جائے، تو یہ نواز دیں گے، یہ کنجوسی نہیں کرتے، سبحان اللہ، یہ کنجوسی نہیں کرتے۔ تو اتنی بڑی قربانی، یہ سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، سارا کچھ بیان فرما دیا، سارا کچھ کہ ان کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے، ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب ان کے لیے خواجہ اجمیر نے کیا کہا تھا، اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ حسین کیا تھا۔ بس ربائی پہ اسی پہ بات ختم کر دیں گے۔ کیا کہا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین بادشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں حسین تو بادشاہ ہی نہیں، تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ، بادشاہ تیرے در کی خیرات لیتے ہیں حسین، تیرے در کی خیرات لیتے ہیں، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں دی است حسین، دین بنا است حسین۔ حسین جب مصطفیٰ کی گود میں کھیلتے تب بھی دین تھے،
جب کندھوں پہ کھیلتے تب بھی دین تھے، جب مسجد میں لڑکھڑاتے جاتے تب بھی دین تھے، جب مصطفیٰ کی پشت پر سوار ہوتے حضور سجدے کرتے تب بھی دین تھے، مدینہ سے مکہ پہنچے تو دین سے، اور پھر مکہ سے کربلا پہنچے تو دین سے۔ اب آگے کہا دین بنا است حسین، آواز آئی حسین میں کمزور ہوں، میری اخلاقی روحانی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے، اب یہ ظالم جابر یزید آ گیا ہے، بدبخت یزید آ گیا ہے، یہ شریعت کو بدلنے والا یزید آ گیا ہے، یہ فاسق و فاجر آ گیا ہے، کوئی ہے جو مجھے سہارا دے، ہے جو مجھے سہارا دے۔ آواز دی حسین نے، ہاں میں خون رسول، خون رسول۔ جب آپ نے خون دینا ہو نا، خون دینا ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بیماریوں والا بندہ نہ ہو، اس کا خون نہیں لینا، صحیح میچ کر کے لے کے آنا۔ دین کو ضرورت پڑی، اتنی بڑی قربانی کی، آواز آئی کوئی ہے مجھے پناہ دینے والا؟ حسین نے کہا ہاں، زبان مصطفیٰ کو چوسا ہے، سواری کندھوں پہ کی ہے، ہاں آج میں تیار ہوں، میرا کنبہ رک جائے، میرا گھر رک جائے، میں اپنے خون سے تیری آبیاری کروں، تیری آبیاری تیرے حاضری، تیرے تکبیر۔ ادھر کہا سرداد نہ داد دست دست یزید، سر دے دیا کٹوا دیا، پاک ہاتھ پلید کے ہاتھ میں نہیں دیے، نہ داد دست دست یزید، سر کٹوا دیا، نہیں دیا، سر نہیں دیا، سر دے دیا، کٹوا دیا، آج اولاد دے دی، بیٹے دے دیے، بھتیجے دے دیے، نواسے دے دیے، بھائی دے دیے، کنوا دے دیا، مگر ہاتھ نہیں دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ نداد دست دست یزید۔ ارے جنت لینے والے کعبہ میں کھڑے ہیں، حج کر رہے ہیں، جنت کا سردار حج کیے بغیر کربلا کی طرف جا رہا ہے، سبحان اللہ، کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ ہم دین کو کیا سمجھے ہیں دین کو کہ ظالم کا ساتھ بھی دے، جابر کا ساتھ بھی دے، ٹوپیاں بھی رکھ لے، نمازیں بھی پڑھتے پھرے، رب قبول کر لے گا، قبول کر لے گا۔ مجھے بتاؤ، ایک بات بتاؤ، اگر 6 مرتبہ حضور کسی کے منہ میں لعاب دے دیں، حضرت غوث ثقلین کے منہ میں 6 مرتبہ لعاب ڈال دیں، اتنی نگاہ تیز ہوتی ہے، فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حب اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو، ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ادھر رکھا ہوا ہے۔ جس کو حضور بار بار سینکڑوں مرتبہ زبان چسا دیں، اس کے علم کا، بصیرت کا، تصرف کا، کرامتوں کا عالم کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا۔ ایک نظر پر کرم کر دیں آقا، جس پر کرم کر دیں، علی کی اولاد میں سے خواجہ اجمیر ہو، ایک نہر کو لوٹے میں بند کر لیتے ہیں، خواجہ اجمیر نے چاہا آج بدھ کو کھانا کھلانا تو بدھ کو کھانا کھلا دیا سب کے سامنے، وہ کھاتا رہا، لوٹے میں پانی بند کر دیا، چاہا تو پھر ان کی کھڑاویں، ان کے جوتے ان کے سامری کے سر پہ لگنے شروع ہو جائیں۔ اگر ان کا یہ درجہ ہے تو حسین کا درجہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ امام حسین بچ نہیں سکتے تھے، بچ سکتے تھے، گھر کو بچا سکتے تھے، مگر کہا نہیں، میں نبی کا بیٹا ہوں، نہیں کروں گا ایسا۔
مجھے کوئی پرواہ نہیں، دین بچ جائے مجھے اس کی پرواہ ہے۔ آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، قریب کر لے، برکتیں آ جائیں، سکون آ جائے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، بس ادھر ادھر نہ دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، قربانی دینا سیکھو، قربانی دینا سیکھو، قربان جائیں۔ امام حسین چلتے ہیں تو دین ہے، چلتے ہیں تو دین ہے، آگے بڑھتے ہیں تو دین ہے۔ ایک وقت آیا استقامت کے ساتھ خطبہ دیتے دیتے آپ جا کے جب میدان کربلا میں رکے ہیں، کربلا میں کھڑے ہیں، یہاں تک حسین مصطفیٰ کے ساتھ آقا نے فرمایا حسین منی وانا میں حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کربلا تک حسین مصطفیٰ سے تھا، جب دین کی آبیاری کر دی، جب خون دے دیا، خون دے دیا، مصطفیٰ نے کہا اب میں حسین سے ہوں۔ کربلا سے قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہو گئے۔ دوستو امام علی مقام ادھر بھی پیاس ہے، ادھر آپ کے بیٹے پیاسے ہیں، نواسے بھتیجے پیاسے ہیں، پیاس ہر طرف ہے، پیاس ہر طرف ہے، مگر امام حسین آپ پانی نہیں مانگ رہے، کوئی کرامت صادر نہیں کر رہے، مقام رضا والے تھے، رضا پہ فائز تھے، آپ یہاں بڑے بڑے ڈگمگا گئے، وہاں مصطفیٰ کھڑے کہہ رہے ہیں علی اے حسین میرے کندھوں کی لاج رکھ لینا، زہرا کہتی میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، مولا علی کہتے خون کی لاج رکھ لینا، ادھر بخشے علی اکبر پڑا ہے، کہیں قاسم پڑا ہے، کہیں اون محمد پڑا ہے، کہیں آپ کے شہزادے پڑے ہیں، مگر حسین چاہتے تو فرات ان کے قدموں میں آ جاتا، چاہتے تو ایک تلوار گھماتے سب سب تن سے جدا ہو جاتے، مگر حسین نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت ہاجرہ دوڑتی ہے کبھی ادھر صفاف کی طرف، کبھی مروہ کی طرف، جب ادھر جاتی ہے تو یہاں سے ریڑیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رگڑی تھی، وہاں سے زمین پھٹتی ہے اور چشمہ نکل جاتا ہے، مگر خدا کی قسم مصطفیٰ حسین کو بیٹا کہتے تھے، اگر حسین حکم دیتے فرات آ جاتا، زمین پہ ایڑی مارتے تو پانی ہی پانی ہو جاتا، نعرہ حیدری، پانی ہی پانی ہو جاتا۔ اپنی زبان سے کچھ نہ کہا، اپنے عمل سے کچھ نہ کہا، بس رضا کی چھری چلتی رہی حسین پر، اور جلواتے رہے مولا یہ ماں کا علی اصغر بھی حاضر ہے، یہ لے کے تیرا دین بچتا ہے تو یہ بھی دے دیتا ہوں، یہ بھی دے دیتا ہوں۔ آج منہ بھر کے باتیں کرنا، کوئی کہتا سجدہ نہیں تھا، فلاں نقل تھی، کوئی کہتا کچھ تھا، ہمارے منہ چھوٹے چھوٹے ہیں، 14 صدیوں میں کبھی کسی نے سجدے پہ اعتراض نہیں کیا۔ حسین تو لت پت ہے، سارا کچھ دے دیا، ابھی تم وضو پوچھتے ہو، ادھر تو آپ نے تجمم ہی کرنا تھا، سارا کچھ دے دیا۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس مقام پہ حسین تھے جدھر بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں، مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، اپنی اولادوں کو بچا کے نکل جاتے ہیں، حسین نے نہیں بچایا، ان سے کہا ہے جانا چاہتے ہیں تو چلے جاؤ، مگر وہ بھی کن کا کون تھے، کہا یا حسین آقا چچا جان ساتھ ہی آئے تھے۔